بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز کے 15 سال مکمل ہونے پر حج 2026 کا کیٹیگری اے کا سپر بمپر آفر، 14 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,50,000 روپے میں، 18 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,90,000 روپے میں۔ حرم شریف سے بالکل 0 میٹر ڈسٹنس، مکہ میں 4 سٹار، مدینہ میں 3 سٹار ہوٹلز میں قیام، اور جمرات سے صرف 900 میٹر کے فاصلے پر مینا اور عرفات میں VIP لگژری ٹینٹس۔ ڈائریکٹ سعودی ایئر لائن 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانا اور لگژری بسز کے ذریعے زیارتیں۔ یہ آفر محدود مدت تک کے لیے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز، گورنمنٹ آف انڈیا سے منظور شدہ۔ الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز، نامپلی، حیدرآباد۔ حج 2026 کے عازمین کے لیے خوشخبری، گولڈن ٹریول آفیشلی انڈیا کی بیسٹ حج ٹریول ایجنسی، 2025 کا ایوارڈ حاصل کرنے والے لیڈ HGO آپ کے لیے لائے ہیں 4 بہترین حج پیکیجز۔ ڈائمنڈ پیکیج VVIP کیٹیگری A، پلیٹینم پیکیج VVIP کیٹیگری A، گولڈ پیکیج VIP کیٹیگری B، سلور پیکیج اکانومی کیٹیگری D۔ گولڈن ٹریولز کے ساتھ سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ۔ حج ویزا جاری کرنے کی آخری تاریخ 20 مارچ 2026۔ اپنے حج کا سفر گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجئے۔ گولڈن ٹریولز، بیسائیڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ ڈیووس میں بورڈ آف پیس لانچ، کئی ملکوں نے کیے دستخط، ٹرمپ نے کہا یونائیٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ غزہ جنگ ختم ہو رہی ہے، چھوٹی موٹی فائرنگ اب بھی جاری ہے، حماس کو نہتہ ہونا پڑے گا ورنہ مٹا دیا جائے گا، ٹرمپ کا خطاب۔ 8 مسلم ملکوں نے کیے بورڈ آف پیس پر دستخط، پاکستان اور سعودی عرب بھی شامل، انڈیا اور یورپی ملک شریک نہیں ہوئے۔ نیٹو چیف نے کی ٹرمپ کے ساتھ گرین لینڈ پر بات چیت، امریکی منصوبوں پر کئی یورپی ملک فکر مند۔ ایران میں ہلاک بچوں کے جسم میں اسرائیلی گولیاں پائی گئیں، رشین نیوز ایجنسی کی رپورٹ۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں 3 جرنلسٹوں کو ہلاک کر دیا، جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ آسٹریلیا کی نیو ساؤتھ ویلز ریاست میں حملہ آور نے 3 لوگوں کو گولی مار دی، ڈومیسٹک وائلنس کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ انڈیا اور یورپی یونین اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط بنائیں گے، یورپی پارلیمنٹ سے خارجہ پالیسی چیف کا خطاب۔ ڈوڈا میں فوجی گاڑی کھائی میں گر پڑی، 10 سپاہی ہلاک، بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن۔ بنگلہ دیش T20 ورلڈ کپ میں حصہ نہیں لے گا، اسپورٹس ایڈوائزر سے ملاقات کے بعد کرکٹ بورڈ کا فیصلہ، کہا انڈیا میں کھیلنا محفوظ نہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ سے متعلق بورڈ آف پیس کا اعلان کر دیا اور کئی ملکوں نے اس پر دستخط بھی کیے ہیں۔ ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر بورڈ آف پیس پر دستخط کیے گئے۔ بورڈ آف پیس کے ارکان میں پاکستان بھی شامل ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس موقع پر کہا کہ ہر کوئی بورڈ آف پیس میں شامل ہونا چاہتا ہے، وہ یونائیٹڈ نیشنز اور دوسروں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کے لیے $1 بلین کی قیمت رکھی گئی ہے۔ اس بورڈ کا مقصد عالمی جھگڑوں اور جنگوں کو روکنا ہے۔ شروعات میں بورڈ آف پیس صرف غزہ کے لیے سمجھا جا رہا تھا، لیکن اب دنیا بھر کے مسائل کو اس سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے۔ بعض لوگ بورڈ آف پیس کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کی جگہ لے گا۔
کئی ملکوں کے صدر، وزیر اعظم اور دوسرے سفارتکار بورڈ آف پیس کی لانچنگ کے موقع پر موجود تھے۔ ان میں الجیریا کے صدر، انڈونیشیا کے صدر اور دوسرے لیڈرز شامل تھے، جن میں ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، آرمینیا کے وزیر اعظم اور الجیریا کے صدر الہام علیوف شامل ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی بورڈ آف پیس پر یعنی اس سے جو سمجھوتا ہے اس پر دستخط کی تقریب میں شریک تھے۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر بھی اس موقع پر موجود تھے، جنہیں بورڈ آف پیس میں ایک اہم ذمہ داری دی گئی ہے۔ جن ملکوں میں بورڈ آف پیس میں شامل ہونے سے اتفاق کیا ہے ان میں ارجنٹائن، آرمینیا، ایجپٹ، ہنگری، بیلاروس، انڈونیشیا، جارڈن، قازقستان، کوسوو، موراکو، پاکستان، قطر، سعودی عرب، ترکی، UAE، ازبکستان اور ویتنام شامل ہے۔ عرب اور مسلم ملکوں کے ایک گروپ نے بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کے بعد کہا ہے کہ وہ ٹرمپ کی اس پہل کی تائید کرتے ہیں۔ سعودی عرب، ترکی، جارڈن، ایجپٹ، انڈونیشیا، پاکستان، قطر اور UAE کے فارن منسٹرز نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کیا۔ انڈیا نے اب تک بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ان عالمی لیڈرز میں شامل ہے جنہیں صدر ٹرمپ نے بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے۔ بورڈ آف پیس کی ایگزیکٹو کونسل میں ٹونی بلیئر، جیرڈ کشنر، مارکو روبیو، اسٹیو وٹکاف اور ورلڈ بینک کے چیئرمین اجے بانگا شامل ہیں۔ ٹرمپ اس کے چیئرمین ہیں۔ کئی عرب اور مسلم لیڈرز نے بلیئر کو شامل کرنے پر اعتراض بھی کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے افتتاحی ریمارکس میں کہا کہ غزہ جنگ ختم ہو رہی ہے لیکن ابھی چھوٹی موٹی فائرنگ جاری ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ حماس کو نہتھا ہونا پڑے گا ورنہ اسے مٹا دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آخری ہوسٹیج کی لاش کو واپس کرنا چاہیے۔ ٹرمپ نے کہا کہ حماس اپنے ہاتھوں میں رائفلز کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ ٹرمپ نے اس دعوے کو دہرایا کہ انہوں نے 8 جنگیں رکوائی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ رشیا یوکرین جنگ بھی ختم کریں گے۔ ٹرمپ نے بورڈ آف پیس میں شامل ہونے والے ملکوں کا شکریہ ادا کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ بورڈ آف پیس میں دنیا کے کئی ملکوں کے ذہین لیڈرز شامل ہیں اور وہ امید کرتے ہیں کہ سب مل کر غزہ میں امن کی کوششوں کو آگے بڑھائیں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اس بورڈ کے چیئرمین کے طور پر کام کرنا ان کے لیے عزت کی بات ہے اور یہ امن کوششوں کے لیے بننے والا تاریخ کا سب سے شاندار بورڈ ہوگا۔ اپنی 20 منٹ کی تقریر میں ٹرمپ نے کہا کہ وہ غزہ کے بارے میں کامیابی حاصل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب سے ان کی دوسری میعاد شروع ہوئی ہے دنیا زیادہ محفوظ، زیادہ امیر اور زیادہ پرامن ہوئی ہے۔ ٹرمپ نے یونائیٹڈ نیشنز پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس میں بہت صلاحیت تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے 8 جنگوں کو حل کرانے کے معاملے میں یونائیٹڈ نیشن سے کوئی بات چیت نہیں کی ہے۔ اس طرح انہوں نے عالمی ادارے کا مذاق اڑایا ہے۔ امریکی صدر کے بیان میں کہا گیا کہ 59 ملکوں نے ان کے بورڈ آف پیس کی تائید کی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ 1 سال پہلے دنیا میں آگ لگی ہوئی تھی، کئی لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے۔ بورڈ آف پیس کے چارٹر کی تفصیلات سامنے آئی ہیں جس سے یہ شبہ مضبوط ہوتا ہے کہ اسے یونائیٹڈ نیشنز کی جگہ لینے کے لیے ایک متوازی ادارے کے طور پر بنایا جا رہا ہے۔ ایک دن پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیووس میں گرین لینڈ پر اپنا حق جتایا تھا اور اسے امریکہ کا علاقہ قرار دیا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ طاقت کا استعمال نہیں کریں گے۔ انہوں نے گرین لینڈ پر امریکہ کے قبضے کی مخالفت کرنے والے ملکوں سے کہا کہ امریکہ انہیں یاد رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، اتنی طاقت جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے گرین لینڈ کے بارے میں ایک فریم ورک تیار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد گرین لینڈ کا کنٹرول ڈنمارک کو واپس دینا ایک بے وقوفی تھی۔ انہوں نے ڈنمارک کی طاقت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ جرمنی نے صرف کچھ گھنٹوں میں اسے ہرا دیا تھا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ امریکہ نے ڈنمارک کی مدد کی تھی۔ انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگر ہم نہیں ہوتے تو آج آپ جرمنی یا جاپانی بول رہے ہوتے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم نے گرین لینڈ پر قبضہ نہیں کیا تو رشیا اور چائنا کر لیں گے اور ہمارے سوا کوئی بھی گرین لینڈ کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اس دوران ڈیووس میں اب سے کچھ دیر بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی سے ملاقات کریں گے۔ انڈیا نے ڈیووس کی اس میٹنگ میں حصہ نہیں لیا جس میں بورڈ آف پیس پر دستخط کیے گئے۔ فرانس، برطانیہ، چائنا، جرمنی اور دوسرے کئی اہم ملک بھی شریک نہیں ہوئے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے کہا ہے کہ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ آرکٹک کی سیکیورٹی کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ گرین لینڈ آرکٹک کے علاقے میں ہی ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے مارک روٹے نے کہا کہ انہوں نے اس بارے میں بات کی کہ کیسے نیٹو کے رکن ملک اس بارے میں تعاون کر سکتے ہیں۔ ڈیووس کانفرنس میں گرین لینڈ کا مسئلہ چھایا رہا۔ گرین لینڈ کے قبضے پر امریکہ کے ارادوں پر کئی یورپی ملکوں نے فکر مندی کا اظہار کیا اور اس مسئلے پر امریکہ اور یورپ صاف طور پر بٹے ہوئے ہیں۔
ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ حال ہی میں ایران میں مظاہروں کے دوران مارے گئے بعض بچوں کی لاشوں میں اسرائیل کی گولیاں پائی گئی ہیں۔ رشیا کی نیوز ایجنسی تاس نے سیکیورٹی عہدیداروں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں یہ بات کہی۔ انہوں نے اصفہان اور کرمانشاہ میں کرائے کے سپاہیوں کے ذریعے ہلاکتوں کا حوالہ دیا۔ اسرائیلی فوج نے سینٹرل غازہ میں الزہرا علاقے میں 3 جرنلسٹوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ایک دوسرے واقعے میں فلسطین کے ایک ٹی وی جرنلسٹ علی دار علی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فلسطینی جرنل سنڈیکیٹ کے مطابق ایک گاڑی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے 3 جرنلسٹوں کو ہلاک کیا گیا۔ فلسطینی ادارے نے کہا کہ یہ 3 جرنلسٹ بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی تکلیفوں کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کر رہے تھے۔ ان کی پہچان عبدالرؤوف شاقہ، محمد صالح کشتیہ اور انس غنین کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اسرائیل نے جمعرات کو بھی غازہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کی اور الگ الگ علاقوں پر بمباری کی۔ 103 دنوں سے اسرائیل کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، جن میں سینکڑوں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ 10 اکتوبر 2025 کو سیز فائر کے اعلان کے بعد سے اسرائیل کے حملوں میں 481 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جن میں 168 بچے اور 65 عورتیں شامل ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ فگرز جاری کیے۔ حماس نے فلسطینی تنظیموں اور ان کے عہدیداروں پر پابندیاں لگانے کے امریکی فیصلے کی مذمت کی ہے۔ امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے والی ان تنظیموں پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ ناانصافی ہے اور مجرم صہیونی حکومت کے اسرائیل پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ آسٹریلیا کی ریاست نیو ساؤتھ ویلز میں ایک حملے میں 3 لوگوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ مقامی میڈیا میں کہا گیا کہ بندوق بردار فرار ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ ڈومیسٹک وائلنس کا معاملہ ہے۔ ایک زخمی کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ ایک دوسری رپورٹ میں کہا گیا کہ ایک آدمی نے اس واقعے میں اپنی سابق گرل فرینڈ اور 2 دوسروں کو ہلاک کیا۔ نیوزی لینڈ میں چٹانیں کھسکنے کے واقعات پیش آئے ہیں، جس سے کم 2 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور ایسا ڈر ہے کہ کئی زندہ دفن ہو گئے۔ نیوزی لینڈ کے نارتھ آئی لینڈ میں یہ واقعہ پیش آیا۔ بڑے پیمانے پر امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے نیوزی لینڈ میں بارش ہو رہی ہے اور کئی ضلعوں میں سیلاب کی صورتحال ہے۔ ایسٹ کوسٹ میں کسی میدان جنگ کا منظر نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کے کراچی شہر میں مشہور شاپنگ مال میں آگ لگنے کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 60 ہو گئی ہے۔ عہدیداروں کو ڈر ہے کہ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ کئی زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ اس کے علاوہ اب بھی درجنوں لوگ لاپتہ ہیں۔ کراچی کے گل پلازا میں پچھلے دنوں یہ سانحہ پیش آیا تھا۔ انڈیا اور یورپی یونین اگلے ہفتے اپنی اسٹریٹجک تعلقات کو اور زیادہ مضبوط بنائیں گے اور ایک نیا سیکیورٹی اور ڈیفنس پارٹنرشپ سمجھوتہ کریں گے۔ یورپی کونسل کی خارجہ پالیسی چیف کاجا کلاس نے فرانس کے اسٹراسبرگ میں یورپی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ سمندری سیکیورٹی، دہشت گردی کی روک تھام، سائبر ڈیفنس اور انڈو پیسفک کے علاقے کے استحکام کے بارے میں بات چیت کی جائے گی اور اہم فیصلے لیے جائیں گے۔ دونوں کے بیچ فری ٹریڈ ایگریمنٹ بھی ہونے والا ہے۔ یورپی ملکوں کے اہم لیڈرز اس سال ریپبلک ڈے تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ 27 جنوری کو 16ویں انڈیا یورپین یونین سمٹ میں بھی حصہ لیں گے۔ جموں کشمیر کے ڈوڈا میں فوج کی ایک گاڑی 200 فیٹ گہری کھائی میں گر پڑی، جس سے کم 10 سپاہی ہلاک ہو گئے اور کئی زخمی ہو گئے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے تصدیق کی ہے کہ 10 جوان ہلاک ہوئے ہیں اور 10 زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے مرنے والے جوانوں کے خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ یہ حادثہ بھدرواہ چمبا روڈ پر پیش آیا۔ فوری ریسکیو آپریشن شروع کر دیے گئے۔ جموں کشمیر کے چیف منسٹر عمر عبداللہ نے خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے فوری ریسکیو آپریشنز پر ایجنسیوں کی تعریف بھی کی۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے جہاں پر یہ حادثہ پیش آیا۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے آخرکار فیصلہ کیا ہے کہ وہ انڈیا میں کھیلے جانے والے T20 ورلڈ کپ میں حصہ نہیں لیں گے۔ ڈھاکہ میں اسپورٹس ایڈوائزر کے ساتھ ایک میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ بنگلہ دیش بورڈ کے صدر امین الاسلام نے کہا کہ وہ سری لنکا میں گروپ سی کے میچز کھیلنے کے لیے ICC سے بات چیت کریں گے۔ بنگلہ دیش کی حکومت کے اسپورٹس ایڈوائزر آصف نظر نے کہا کہ بنگلہ دیش کی حکومت ٹیم کو سری لنکا میں میچز کھیلنے کا موقع دے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے کرکٹرز نے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی ہونے کے لیے کافی محنت کی ہے، لیکن انڈیا میں کھیلنا محفوظ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ورلڈ کپ کھیلنا چاہتے ہیں لیکن انڈیا میں نہیں کھیلیں گے۔ ICC نے اس سے پہلے مقام کی تبدیلی کے لیے بنگلہ دیش کی درخواست خارج کر دی تھی۔ بنگلہ دیش کو چہارشنبے تک کا الٹیمیٹم دیا گیا تھا کہ وہ یا تو انڈیا دورے کا فیصلہ کرے یا اس کی جگہ کسی دوسری ٹیم کو کھلایا جائے گا۔ بنگلہ دیش کو جمعرات تک فیصلے کا وقت دیا گیا تھا۔
क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज के 15 साल मुकम्मल होने पर हज 2026 का कैटेगरी ए का सुपर बम्पर ऑफर 14 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,50,000 रुपए में, 18 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,90,000 रुपए में। हरम शरीफ से बिल्कुल 0 मीटर डिस्टेंस, मक्का में 4 स्टार, मदीना में 3 स्टार होटल्स में ख़याम और जमरात से सिर्फ 900 मीटर के फासले पर, मीना और अराफात में VIP लग्जरी टेंट्स, डायरेक्ट सऊदी एयरलाइन 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाना और लग्जरी बसेस के जरिए ज़ियारतें। ये ऑफर महदूद मुद्दत तक के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मंजूर शुदा। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज, नामपल्ली, हैदराबाद। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। डावोस में बोर्ड ऑफ पीस लॉन्च, कई मुल्कों ने किए दस्तखत। ट्रंप ने कहा यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर काम करेंगे। गाजा जंग खत्म हो रही है, छोटी मोटी फायरिंग अब भी जारी है। हमास को निहत्था होना पड़ेगा वरना मिटा दिया जाएगा, ट्रंप का खिताब। 8 मुस्लिम मुल्कों ने किए बोर्ड ऑफ पीस पर दस्तखत, पाकिस्तान और सऊदी अरब भी शामिल। इंडिया और यूरोपीय मुल्क शरीक नहीं हुए। नाटो चीफ ने की ट्रंप के साथ ग्रीनलैंड पर बातचीत, अमरीकी मंसूबों पर कई यूरोपीय मुल्क फिक्रमंद। ईरान में हलाक बच्चों के जिस्म में इस्राएली गोलियां पाई गईं, रशियन न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट। इस्राएली फौज ने गाजा में 3 जर्नलिस्टों को हलाक कर दिया, जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स रियासत में हमला आवर ने 3 लोगों को गोली मार दी, डोमेस्टिक वायलेंस का मामला हो सकता है। इंडिया और यूरोपीय यूनियन स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात को मजबूत बनाएंगे, यूरोपीय पार्लियामेंट से खारजा पॉलिसी चीफ का खिताब। डोडा में फौजी गाड़ी खाई में गिर पड़ी, 10 सिपाही हलाक, बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगा, स्पोर्ट्स एडवाइजर से मुलाकात के बाद क्रिकेट बोर्ड का फैसला, कहा इंडिया में खेलना महफूज नहीं। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरा से खुद दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें।